السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے متعلق۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، تو ایک کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعة، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کے متعلق آ کے سوال کر رہے ہو؟ تو تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں پڑھی، یعنی کہ فرض نماز سے پڑھی ہیں، نوافل نہیں پڑھے میں نے، میرے پاس کوئی بہت زیادہ نفل نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، نہ بہت سے روزے رکھے، یعنی فرض روزے تو رکھے ہیں، نفل روزوں کے بھی کوئی میرے پاس اہتمام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، الا انی احب اللہ ورسولہ فقال، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان جو ہے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پر ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور محبت کا اظہار کرنا یہ دین میں منع نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے اس پر بڑی واضح دلیل ہے کہ اس شخص نے اس کا اظہار کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اسی کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جس سے محبت رکھتے ہو۔ لیکن محبت کا یہ بھی تقاضا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم فرائض و واجبات و سنن بھی ادا کریں۔ ہمارے پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، حب رسول میں اپنے آپ کو مستغرق ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے پاس فرائض کی بہت کمی ہے، فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، نمازیں قضا کرتے ہیں، نمازوں کو دل جمعی کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو قائم نہیں کرتے، محبت کا دعویٰ ہے پر عمل نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ہے بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے، خالی خولی دعوے۔ یہ خالی خولے دعوے نہ کرو، کچھ عمل بھی کرو، کچھ پتہ تو چلے نا کہ تم نے اندر آگ لگائی ہے تو باہر اس کا اثر تو آنا چاہیے۔ تو بہرحال جس سے محبت ہے اس نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جس سے محبت ہے اس نے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو مت بولو، جس سے محبت ہے اس نے کہا ہے کہ رشوت نہیں لو تو مت لو، جس سے محبت ہے اس نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچو تو بچو، جس سے محبت کے دعوے دار ہو اس نے کہا ہے کہ گناہ کر بیٹھو تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، جس سے محبت ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو زکوٰۃ دو، محبت کے دعوے دار ہو تو محبت کا حق بھی ادا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی تمام صحابہ کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کے اس فرمان سے ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آخر رحمت للعالمین ہے نا، تو حضور کے اس فرمان سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ انت مع من احببت، کہ جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگے۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آتا ہے، فرماتے ہیں
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، اور میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، وَإِن لَّمْ أَعْمَلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ یہ صحابی رسول ہیں، ہم کس کھاتے میں بھائی؟ ہم کسی کھاتے میں نہیں، تو امید ہے کہ ان کی محبت سے ہی کچھ۔ اور یہ حدیث متفقن علیہ روایت ہے، متفقن علیہ وہ روایت ہوتی ہے جو بخاری شریف میں بھی آئے اور مسلم شریف میں بھی آئے، اس پر دونوں شیخین کا اتفاق ہو، تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج بھی کیا ہو۔ تو امام بخاری اسے صحیح میں کتاب المناقب میں لاتے ہیں، باب مناقب عمر ابن الخطاب میں لاتے ہیں، حدیث 3485، اور اسی طرح کتاب الادب میں بھی لاتے ہیں۔ اچھا، امام مسلم جو ہے اسے صحیح میں کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث 2639 کے تحت لاتے ہیں، امام ترمذی اسے السنن میں لاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے امام ابی داؤد بھی اسے، پھر امام بخاری اسے اپنی ایک اور حدیث کی کتاب الادب المفرد اس میں بھی لاتے ہیں حدیث 352 کے تحت، پھر امام احمد ابن حنبل ایک دو نہیں بلکہ 3 دفعہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں، پھر اسی طرح امام ابن حبان ہیں، امام ابو یعلا ہے، امام طبرانی، کئی محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ صحابہ کرام کا شیوہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سے محبت مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دے گی۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے دل صحابہ کی محبت سے خالی ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر جو صدیق اکبر کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور اس بغض کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور صحابہ کے بغض کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی محبت ہے، کہ حضور سے محبت ہے۔ حضور نے اپنی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے کا کہا ہے، اور کہا کہ جو ان سے محبت کرے اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، یعنی اسے پھر مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے صحابہ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت انس بن مالک سے ایک اور مختصر روایت آتی ہے، وہ بھی ذکر کرتا چلوں، کہ ان عرابین، ایک بدو تھا، اسے عرابی کہتے ہیں عربی میں، ایک دیہاتی آدمی تھا، دیہاتی آدمی گاؤں والا تھا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہنے لگا کہ مت الساعۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ تو قال لہ رسول اللہ ما اعددت لها، کہ تو نے اس کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا قال حب اللہ ورسولہ، میرے پاس اور تو کوئی تیاری نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت جمع کر کے رکھی ہے۔ قال انت مع من احببت، تو حضور نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اور یہ جو ہے روایت، یہ مختصر روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے اپنی الصحیح میں کتاب الادب میں، علامت الحب فی اللہ حدیث 3485، امام مسلم نے اسے صحیح میں روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث 2639، اور امام ترمذی نے اسے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں، اور بھی مختلف حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر روایت اور وہ طویل روایت، دونوں روایتیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں مسلمان، کہ حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عملوں کو خالص کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔